السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پہلی روایت جو ابھی بیان کی جائے گی اس کا عنوان ہے نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جس شب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مکہ مکرمہ کا ایک ساہوکار یہودی تھا جو گھر گھر جا کے پوچھتا تھا ولادت ہوئی ہے، تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو پھر اس ساہوکار یہودی نے کہا کہ آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات جاننے کے بعد لوگوں نے مختلف گھروں میں جا کر پتہ کیا، معلومات لی کہ آج شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں۔ بالآخر انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہودی کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہودی کے ساتھ قریش والے حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے، وہاں پہ حاضر ہوئے اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت ولادت ہی سے نور علی نور تھے، جن کی ولادت سے اتنا نور پھیلا کہ حضرت آمنہ نے اپنے گھر میں مکہ میں ہوتے ہوئے شام کے محلات تک دیکھ لیے، اور جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، غسل شدہ پیدا ہوئے، بالکل پاک صاف مطہر، خوشبوؤں سے لبریز۔ تو جب یہودی نے کہا کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر لایا گیا۔ تو اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کو دیکھا، پھر آپ کے کاندھوں کے درمیان اس نے مہر نبوت تلاش کی، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آج شب جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس امت کا نبی ہے اور اس کے کاندھوں کے درمیان ایک علامت ہے۔ تو جب اس نے کاندھوں کے مابین دیکھا تو وہاں پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی یہودی نے مہر نبوت کو دیکھا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم، آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، یعنی جو آخر الزمان نبی ہیں وہ قریش میں آ گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے ہیں، اور یہود میں نہیں آئے، وہ یہود سے نبوت چلی گئی ہے۔ اس طرح پہلے انبیاء کرام ان میں آتے رہے، تو وہ یہ چاہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ نبی بھی ہم میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور جب انہوں نے وہ آثار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں دیکھے تو اسی وجہ سے وہ مخالف ہو گئے تھے، حسد کی بنا پر۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اور اے قریش سنو، کیا تم اس بات سے خوش ہو؟ وہ ضرور تم پر غلبہ پائیں گے، وہ ضرور تم پر غلبہ پائیں گے، اور ان کے غلبہ کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی، یعنی اے قریش وہ تم پر بھی فتح حاصل کریں گے اور فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی حکومت، ان کی نبوت، ان کے نام کا سکہ ہر جگہ چلے گا، مشرق میں بھی ان کی حکومت ہوگی، مغرب میں بھی ان کی حکومت ہوگی۔ اسی طرح یہ واقعہ مکہ کا ہے۔ مدینہ شریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ روایت کرتے ہیں کہ میری عمر کوئی 7-8 سال کی تھی، بچہ تھا، لیکن جو سنتا تھا میں اس کو سمجھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شب میرے کان میں کوئی آواز پڑی، جب میں نے غور سے سنا تو ایک یہودی کہہ رہا تھا کہ اے یہود دوڑو دوڑو۔ ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر وہ یہ صدا لگا رہا تھا، اے یہود دوڑو دوڑو۔ تو یہودی اس کی آواز سن کر دوڑ پڑے، اور حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑا، چل پڑا کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو جب یہود وہاں پہنچے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہے ہو، کیوں شور کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آج شب وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، آج شب وہ آخر الزمان نبی یعنی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ آج شب وہ ستارہ احمد کا طلوع ہو چکا ہے اور آج شب وہ نبی پیدا ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ایک اور بھی روایت ملتی ہے، مرزہران میں ایک پادری تھا عیسائی شامی، اسیس اس کا نام تھا۔ تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر عرب کے علاقے میں آ گیا تھا، اور وہ اکثر مکہ میں آ کر یہ پوچھتا رہتا تھا کہ تمہارے ہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ وہ بتاتا تھا کہ تم میں عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے، جو اس کی اطاعت اور اتباع کرے گا وہ خوش بخت اور سعادت مند ہے، اور جو اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا وہ بدبخت ہے اور محروم ہے۔ تو جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ آ کر اس کو دیکھتا اور کہتا کہ نہیں ابھی وہ نہیں پیدا ہوا۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں شراب کی زمین چھوڑ کر اس بھوک کی زمین پر آ گیا ہوں، اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ میں اس نبی کا انتظار کر رہا ہوں۔ بالآخر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکلے عسیس کی طرف کہ اس کو جا کر بتائیں۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو بتایا کہ میں عبد المطلب ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آج کی شب وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، آج کی شب وہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ سوموار کا دن ہے یعنی پیر کا دن ہے۔ آج کی شب ہی ان کی ولادت ہوئی، آج کے دن پیر کے دن ہی وہ دنیا میں تشریف لائے، پیر کے دن ہی وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، بعثت ہوگی، اور پیر کے دن ہی وہ وصال فرمائیں گے۔ یعنی اتنی نشانیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتب میں اس حوالے سے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ سابقین کتب میں اور سابقین انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی۔ یہ بات جہاں قابل غور ہے کہ یہود یہ جو تذکرہ کرتے تھے کہ وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، وہ ستارہ کیا ہے؟ حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں تورات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت کی نشانی بتائی تھی، اور آپ نے آگے اپنے صحابیوں اپنے حواریوں کو بتایا۔ تو یہود کے جو علماء ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے اس نشانی کے بارے میں، اس ستارہ کے بارے میں، کہ جب وہ ستارہ اپنی جگہ سے چلے گا اور حرکت کرے گا تو وہ وقت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ تو ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اور اس ستارے کی حرکت کو دیکھ کر یہود فوراً پہچان گئے، اور سابقہ کتب اور انبیاء کے تذکروں میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن حسد و عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور جو اسلام قبول کر چکے، جو اسلام لے آئے، وہ صحابی بن گئے اور امت کے عظیم الشان لوگوں میں داخل ہو گئے۔